बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिरेकल्स ऑफ डीएनए की सीरीज़ के साथ मैं अस्मा जमशेद आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम बात कर चुके हैं डीएनए की ज़ुबान की, डीएनए से लिखे जाने वाली किताब की, और कल की नशिस्त में हमने देखा कि किस तरह से हमारी बॉडी उस ज़ुबान को पढ़ती है और किस तरह उससे हासिल होने वाली मालूमात को इंटरप्रेट करती है। लेकिन आज की नशिस्त के सवालात कुछ मुख्तलिफ हैं, आज की नशिस्त के जवाबात मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो यकीनन आपको अपने साथ एक पर्सनल अटैचमेंट की तरफ ले जाएंगे। तो कुछ सवालात से मैं शुरू करती हूँ इस नशिस्त को, और आगे चलकर आपको उन तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। कभी किसी ने आपसे पूछा या किसी ने आपको ये कहा कि तुम बिल्कुल अपने वालिद से मिलते हो, या तुम्हारी मुस्कुराहट बिल्कुल तुम्हारे वालिदा जैसी है, या शायद आपने ही कभी ये बात सोची हो कि ये मुशाबहत आखिर कहाँ से आती है। क्यों एक बच्चे की आंखें बिल्कुल अपने दादा जैसी होती हैं, क्यों किसी के बाल अपनी नानी के जैसे होते हैं, क्यों एक ही घर में पैदा होने वाले बहन भाई मुख्तलिफ होते हैं। ये मुशाबहत, ये इख्तलाफात, ये किस तरह से आते हैं, ये कैसे हमारा डीएनए जो है वो कुछ चीज़ों को बिल्कुल सिमिलर लगता है, कुछ चीज़ों को डिफरेंट कर देता है, और किस तरह से इस ब्लूप्रिंट में चीज़ें महफूज हैं। बिल्कुल आज हम बात करेंगे डीएनए की बतौर ब्लूप्रिंट। हम पिछली 3 नशिस्तों में डीएनए की ज़ुबान को समझ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि जीनोम क्या होता है, और हमने ये भी जान लिया है कि हमारा जिस्म इस ज़ुबान को कैसे पढ़ता है। लेकिन आज का एक अहम सवाल ये है, आज की इस नशिस्त का अहम सवाल ये है कि डीएनए लिखता क्या है, उस लैंग्वेज से क्या लिखा जाता है, उस किताब में लिखा क्या हुआ है, और हमारी बॉडी क्या इंटरप्रेट कर रही है। इसका एक यक हरफी जवाब है यू। डीएनए आपको लिखता है, डीएनए आपकी शख्सियत बनाता है, और वो आपकी शख्सियत लिखता है। बिल्कुल, डीएनए वो ब्लूप्रिंट है जिसके ऊपर आपकी पूरी तश्कील जो है वो मुनहसर है। जब भी कोई इंजीनियर एक इमारत बनाता है तो वो ईंटें रखने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाता है। उस ब्लूप्रिंट में सब कुछ लिखा जाता है, दीवारें कहाँ होंगी, दरवाज़ा कहाँ होगा, खिड़कियाँ कितनी बड़ी होंगी, और बुनियाद कितनी मजबूत होगी। इसी तरह कुदरत भी तामीर शुरू करने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाती है। आपकी तामीर शुरू होने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है, और इस ब्लूप्रिंट का नाम है डीएनए। डीएनए सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, डीएनए जिस्म का एक मास्टर प्लान महफूज करता है। ये तय करता है कि आंखों का रंग कैसा होगा, जिल्द की रंगत क्या होगी, खून की किस्म क्या होगी, जिस्मानी नशोनुमा कैसे होगी, क्यों होगी, और आप यहाँ तक कि मुस्तकबिल में आप कौन कौन सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस ब्लूप्रिंट में लिखी होती हैं। बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं कि हमारा जिस्म हादसाती तौर पर नहीं बनता, बल्कि एक पूरे मंसूबे के मुताबिक चलता है। अब जितनी भी खसूसियात किसी इंसानी जिस्म में ज़ाहिर होती हैं, वो किसी भी तौर से हों, वो आंखों के रंग की सूरत में हों, वो नाखूनों की टेक्सचर की सूरत में हों, वो स्किन टोन की सूरत में हों, वो सारी चीज़ें ट्रेट्स कहलाती हैं। साइंस उनको ट्रेट्स कहती है। अब ट्रेट्स वो चीज़ें हैं, हम पहले बात कर रहे हैं इख्तलाफात पे, उन डिफरेंसेस पे जो ह्यूमन बींग्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जितनी भी ट्रेट्स हैं वो एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाती हैं। किसी की आंखें भूरी रंग की हैं, किसी की सब्ज, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के सीधे, किसी के गालों पर डिम्पल्स होते हैं, किसी के जिस्म की या किसी हिस्से पर, किसी स्किन टोन पे कोई निशानात होते हैं। ये सब ट्रेट्स हैं। इन सब को हम ट्रेट्स के नाम से जानते हैं, और हर ट्रेट के पीछे डीएनए की कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। इसका ये मतलब है कि हमारी जो डीएनए है
یہ صرف آپ کی کہانی نہیں لکھ رہا. ڈی این اے ایک ایسی کہانی لکھتا ہے جو آپ کے پورے خاندان کو جوڑتی ہے. یہ آپ کی پورے خاندان کی کہانی کو اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے. کبھی دادا کی آنکھیں پوتے میں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی نانی کی مسکراہٹ نواسی تک سفر کرتی ہے. جینز وقت سے بھی لمبا سفر طے کرتی ہیں. اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا کہ جینز وقت سے بھی لمبا سفر طے کرتی ہیں. آپ صرف اپنے والدین کا مجموعہ نہیں ہیں، آپ اپنے پورے خاندان کے درخت کا ایک زندہ تسلسل ہیں. آپ کے اندر نسلوں کی معلومات موجود ہیں. آپ کی آنکھوں کا رنگ آپ نے منتخب نہیں کیا. آپ کے پیدا ہونے سے بہت پہلے ڈی این اے کا بلو پرنٹ اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ آپ کا آئی کلر کیا ہوگا، آپ کی آنکھوں کی رنگت، آپ کی سکن ٹون، آپ کا ہیئر ٹیکسچر، یہ ساری چیزیں ڈی این اے کے بلو پرنٹ نے لکھ دی تھی. یہ فیصلہ کسی آئینے نے نہیں کیا، یہ فیصلہ ڈی این اے نے کیا ہے. اور اس طرح کی درجنوں خصوصیات ڈی این اے نے ہی ایک درست انداز سے ایک بلو پرنٹ میں سیو کی ہے. لیکن شاید آپ کو یاد ہو کہ پہلی نشست میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ تمام انسانوں کا جو ڈی این اے ہے وہ تقریباً 99.9% ایک جیسا ہے. پھر بھی دنیا میں کوئی دو انسان مکمل طور پر ایک جیسے نہیں ہیں. اب ذرا سوچئے کہ صرف 0.1% فرق سے 8 ارب انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں. صرف 0.1% ڈفرنس انسانوں کو مختلف بناتا ہے. ایک ہی نظام ہے، ایک ہی بلو پرنٹ ہے، لیکن اربوں منفرد کہانیاں لکھی جا رہی ہیں. اب آپ تصور کیجئے پوری دنیا کے 8 ارب انسان، ان تمام انسانوں کے اندر کھربوں خلیے، ہر خلیے کے اندر 3.2 ارب ڈی این اے کے لیٹرز، ان کا دوہرا جنوم یعنی 6.4 ارب کیمیائی مادوں کا ایک مجموعہ، ان کی ایک زنجیر جو کہ ہزاروں جینز بنائیں گی، اور ان سب کے درمیان ایک حیرت انگیز ہم آہنگی. جو آپ کا بلو پرنٹ ہے، جو انسانوں کا بلو پرنٹ ہے، وہ تو 99.9% سیم ہے. آپ اپنے اندر بھی دیکھیے، خود کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کی جو بیسک سٹرکچر ہے وہ بالکل سیم ہے. آپ کا دل، آپ کی آنکھیں جو کہ دیکھ سکتی ہیں، آپ کا دماغ، آپ کی ہڈیاں، پوری کی پوری ساخت ایک جیسی ہے، اور سب کے سب اسی بلو پرنٹ پر عمل کر رہے ہیں. آپ کا پورے جسم کا جو 99.9% حصہ جو کہ آپ کو ہیومن بینگ بنا رہا ہے، وہ اسی بلو پرنٹ کی وجہ سے ہے، اسی بلو پرنٹ کی انفارمیشن کی وجہ سے ہے. آئیے ایک قرآن پاک کی آیت کا حوالہ لیتے ہیں یہاں. یقیناً ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے. ڈی این اے کا بلو پرنٹ بھی اسی اندازے پر قائم ہے. جینز کا اظہار بھی اندازے پر قائم ہے. گروتھ کے اندازے بھی اسی پر قائم ہے. اور شاید اسی وجہ سے کائنات سے لے کر ہر خلیے تک ہمیں ایک میجرمنٹ نظر آتی ہے. ایک ایسی میجرمنٹ جو کہ انسانوں کو ہیومن بینگز بنا رہی ہے. ہم سب کے اندر ہر خلیے میں ڈی این اے کیوں موجود ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا بلو پرنٹ ہے.
اس نے آپ کو ایک ساخت، ایک انفرادیت بخشی ہے، لیکن وہ صرف 99.9% سیم ہے۔ اس کا ایک حصہ جو کہ 0.1% ہے وہ تو ڈفرینٹ بھی ہے، جو کہ انفرادیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بناتا ہے۔ یہ بلو پرنٹ یہ فیصلہ بھی کرتا ہے کہ کون سی جین جو ہے وہ فعال کرنی ہے، کون سی بند کرنی ہے، کس ٹائم پہ کون سی ٹریٹ ظاہر ہوگی، کون سی نہیں ہوگی۔ یہ اربوں منفرد کہانیاں کیسے بن رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک قرآنی آیت موجود ہے۔ آئیے اس کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ہماری الہامی کتاب نے ہمیں ان میجرمنٹس کے بارے میں بھی بتایا جو ڈی این اے میں موجود ہیں، اور ان اختلافات کے بارے میں بھی بتایا کہ جو کہ ڈی این اے سے ظاہر ہوتے ہیں، اور قرآن انہیں اللہ کی نشانی قرار دیتا ہے۔ اب آج کی نشست میں ہم نے ڈی این اے کے بارے میں جانا، اس کے بلو پرنٹ ہونے کا بھی ہمیں ایک پروف ملا، ایک ایویڈنس ملا، ایک ایسا بلو پرنٹ جس میں آپ کی ظاہری خصوصیات، آپ کی وراثت، آپ کی تمام تر شناخت موجود ہے۔ لیکن اب سوال تو ابھی بھی باقی ہے کہ اگر بلو پرنٹ 99% سیم ہے، صرف 0.9% ڈفرینٹ ہے، تو ہماری جینز ڈفرینٹلی کیسے بیہیو کرتی ہیں؟ اتنی ساری نئی خصوصیات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اور کیسے صرف ایک حرف کی تبدیلی جو ہے وہ ساری کہانی تبدیل کر دیتی ہے؟ ہم ڈی این اے کے کچھ حیران کن انکشافات دیکھ آئے ہیں، ہم ڈی این اے کی بیسکس سمجھ آئے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ڈی این اے کے آپ کو انفرادیت دینے کے، اس 0.1% حصے کے جو کہ آپ کو ہر انسان سے مختلف بناتا ہے، وہ نئی نسلوں میں نئی خصوصیات کیسے پیدا کرتا ہے؟ وہ آپ کے اندر موجود بیماریاں کیسے بتاتا ہے؟ کیسے ہماری پوری زندگی بدلنے کے لیے ڈی این اے کا ایک حروف کافی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ان ایپیسوڈ 5 which is about mutations۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔